محبت کے ساتھ نوشیف الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ اللہ کی حمد و صلاۃ کے بعد درود حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غمگسار زماں سید سروراں حامی بے کساں ختم الرسل مولا کل احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نور مجتبیٰ سرور قلب و سینہ تاجدار مدینہ فیض گنجینہ نور سکینہ صاحب معطر و معنبر پسینہ فیض لولاک سیاہ افلاک آکے شفیع یوم النشور، اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانہ غیوب مالک ارکاب امم فخر ارب و عجم والی کون و مکان سیاہ لامکان سید انس و جان سرور لالا رخان نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالا نبی الرسل ختم الرسل مولائے کل نور ذات لم یزل باعث تخلیق آدم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نور مجتبیٰ سرور قلب و سینہ تاجدار مدینہ فیض گنجینہ نور سکینہ صاحب معطر و معنبر پسینہ نور ذات لم یزل باعث تخلیق آدم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و ملجانا و مأوانا و حبیبنا و طبیبنا و مرشدنا و اولانا و آلانا و عیالنا محمد عبدہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی وبرکات میں عقیدتوں محبتوں کا خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ پاک اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 200 وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کی حمد و صلاۃ اور توفیق کے بعد آج ہم قرآن مجید کی سورہ آل عمران اور قرآن مجید کی سورہ الانفال، اس میں اللہ پاک نے جہاں جہاں غزوہ بدر کا ایک ایسے مارکے کا حق و باطل کا ایسے فرقان والے دن کا ذکر خیر کیا ہے، آج ہم اسی ذکر خیر کا ذکر قرآن مجید کے خوبصورت انداز اور پیراہن میں آپ کی نظر کروں گا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے ماہ رمضان المبارک میں امت مسلمہ کو بڑی فتح اور بڑی خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں۔ آپ دیکھیں فتح مکہ کا موقع بھی ماہ رمضان المبارک میں ہوا۔ غزوہ خیبر اتنا بڑا مارکہ ہے حق و باطل کا، تاریخ اسلام کا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، بدر کیا ہے؟ بدر ایک نوجوان تھا، ایک شخص تھا بدر بن عامر، اس نے کنواں کھودا تھا بدر کے مقام پر اور اس کے نام پر اس علاقے کو مشہور کر دیا، اس لیے اسی جگہ پر حق اور باطل کا بہت بڑا مارکہ رونما ہوا۔ اس مارکے کو اسی مقام پر رونما ہونے کی وجہ سے اس جگہ کو غزوہ بدر کا خوبصورت واقعہ کہا جاتا ہے۔ جنگ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں لڑی گئی۔ نوجوانوں اور بزرگوں، حق و صداقت کا وہ مارکہ یہود و نصارہ اور اسلام کے خلاف طاغوتی طاقتیں وہ چاہتی تھی محبوب کا نور مقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، حضور کا مقدس دین اسلام ختم ہو جائے، ڈبا دیا جائے، سورج غروب کر دیا جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کافروں، یہودیوں، نصرانیوں، دین میرے مصطفیٰ کا، محبوب میرا، رب کعبہ کی قسم اللہ پاک فرماتا ہے میں نے محبوب کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ پاک نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اگر قرآن کی یہ شان ہے، سوچو تو صحیح مسلمانوں، صاحب قرآن کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اور قرآن کی اس نظر میں ایک عقیدہ بھی آپ کی نظر کرتا چلا جاتا ہوں۔ جنگ بدر
مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ پاک نے فرشتے نازل فرمائے، جیسا کہ اگلی آیتوں میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ہم نے فرشتوں کے ذریعے اپنے محبوب کی مدد کی، لشکر اسلام کی مدد کی، جنگ میں فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کی، لیکن حقیقت میں وہ مدد، وہ نصرت، وہ کامیابی اور وہ اعانت اور وہ استعانت اور وہ مدد اللہ کی طرف سے آ رہی تھی۔ فرشتے ایک وسیلہ بن چکے تھے۔ نوجوانوں اور میرے اس سوشل میڈیا کے ذریعے دور و نزدیک میں سننے والے مرد مسلمان کو دعوت فکر دیتا ہوں، پتہ چلا اللہ پاک مدد فرماتا ہے، اور وہ مدد کبھی اللہ وسیلے سے کرتا ہے، کبھی مدد بغیر وسیلے سے فرماتا ہے۔ غزوہ بدر میں اپنے محبوب کی مدد اللہ پاک نے فرشتوں کے وسیلے سے فرمائی، اور نوجوانوں اور بزرگوں قرآن نے اس کو خوبصورت پیراہن میں لکھا ہے، فرمایا اللہ نے فرشتوں کے ذریعے محبوب کی مدد فرمائی، لہٰذا اللہ کی توفیق سے اس کی مدد کبھی اس کے ذریعے کسی وسیلے سے ہوتی ہے، کبھی وسیلے کے بغیر ہوتی ہے۔ لہٰذا قرآن کے ذریعے ہمیں یہ عقیدہ ملتا ہے، ہمیں یہ سوچ ملتی ہے، ہمیں یہ فکر ملتی ہے کہ اللہ پاک اپنے کسی وسیلے کے ذریعے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، تو یہ شرک نہیں بلکہ حقیقت میں یہ توحید بھی ہے، خدا کا فرمان بھی ہے اور قرآن کا پیغام بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ میں نے بھی رکھا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کم و پیش میرے محبوب نے، منٹھار آقا نے، امام الانبیاء نے 27 غزوات میں شرکت فرمائی۔ نوجوانوں غزوہ کیا ہوتا ہے؟ توجہ رکھنا میری طرف ذرا، غزوہ کیا ہوتا ہے؟ نوجوانوں اور بزرگوں، غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے، وہ لڑائی ہوتی ہے حق و باطل کی، جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود اس میں شریک ہوئے ہو، اس جنگ کو، اس لڑائی کو، اس حق و باطل کے مارکے کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں 4 بڑے سنہری غزوے ہیں، مشہور و معروف۔ نمبر 1 بدر، نمبر 2 احد، نمبر 3 خندق اور نمبر 4 خیبر۔ نوجوانوں اور بزرگوں، آج غزوہ بدر کی کچھ بات آپ سے کرنے لگا ہوں۔ حق و باطل کا وہ مارکا، حق و باطل کی وہ لڑائی، وہ ٹاکرا جو دین اسلام کی سر بلندی کے لیے ہو رہا تھا۔ غزوہ بدر 624 عیسوی بمطابق 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری، رمضان المبارک کی 17 تاریخ 58 ہجری کو 18 سال میں نوجوانوں اور بزرگوں ایک بڑی کام کی بات بتانے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے اندر بہت سے مارکے بھی ہوئے، بڑی بڑی شہادتیں بھی ہوئی، بڑے بڑے غزوات بھی ہوئے، اسلام کو فتح بھی ملی، اسلام کو کامیابی بھی ملی۔ حضرت سیدہ فاطمہ کا وصال رمضان المبارک میں، مولا علی کا وصال رمضان المبارک میں۔ نوجوانوں اور بزرگوں، اسلام ہمیں ماہ رمضان المبارک میں قربانی کا پیغام دیتا ہے۔ جہاں جسم کی قربانی وہاں اسلام، جہاں پہ ہمیں بھوک اور پیاس کی قربانی، جہاں ہمیں روزہ رکھ کر اپنے نفس کی قربانی کا درس دیتا ہے، وہاں اسلام ہمیں روزہ رکھ کر حق و باطل کے مار کے لیے برسر پیغار غزوہ بدر کا پیغام بھی سناتا ہے۔ مقام بدر مدینہ سے 80 میل دور کا علاقہ تھا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، اسلامی لشکر 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو روانہ ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، راوی فرماتے ہیں حقیقت میں 312 تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زوجہ بیمار تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان یار میری ایک بات نہیں سنتا؟ کہ محبوبہ حکم کرو سرکار، حکم کرو۔ فرمایا تمہاری بیوی میری بیٹی بیمار ہے، تم ان کی خدمت کرو، اللہ کی عزت کی قسم کل بروز قیامت عثمان کو بدری صحابہ میں شامل فرمایا جائے گا۔ یہ شان ہے محبوب کی۔
جسے چاہیں جتنا چاہیں جیسا چاہیں جو چاہیں نواز دیں۔ نوجوانوں اور بزرگوں، جنگی سامان 313 صحابہ ہیں کموں پیش، جنگی سامان 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زریں، 8 تلواریں، ادھر کفار کا لشکر 100 گھوڑے، 700 اونٹ، 950 سے زائد افراد۔ نوجوانوں اور بزرگوں، بے شمار لا تعداد ہر کافر نے، ہر مشرک نے زرہ پہن رکھی ہے۔ 17 رمضان المبارک کو اسلام کا یہ پہلا مارکہ رونما ہونے جا رہا ہے۔ بدر کے اس مارکے پر اہل ایمان کی کامیابی اور کفر کی شکست کا یہ بدر کا میدان گواہ بن رہا ہے۔ عالمی میدان بدر کا ذرہ ذرہ صحابہ کی خون کی خوشبو کا پیغام دے رہا ہے۔ یہ وہ دن تھا جب کافر اپنی عددی اکثریت، گھوڑے، اونٹ، تیر، تلوار اور زیروں، برچھیوں، سارے وسائل سے لیس ہو کر کافر مشرک مسلمانوں کا سورج محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کو نعوذ باللہ نست و نابود کرنے کے ارادے سے نکلتا ہے۔ مدینہ ایسی بستی بن گئی تھی۔ نوجوانوں، انہوں نے سوچا مدینہ جانے والے لوگ تعداد میں کمزور، گھوڑے کوئی نہیں، زرہ کوئی نہیں، خنجر کوئی نہیں، تلواریں کوئی نہیں، تیر کوئی نہیں۔ نوجوانوں، نقدی تعداد میں مرد مسلمان کمزور ہوں گے، حملہ کرو، یکبارگی انہیں ختم کر دو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کا سورج ڈبا دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے، اے کفار و مشرکین سن لو، دینی الاسلام، دین میرا پسندیدہ اسلام اور دین میرا پسندیدہ مذہب ہے۔ محمد مصطفیٰ کو ہم نے ان کے سورج کو غروب کرنے کے لیے نہیں، بلکہ رب کعبہ کی قسم قیامت تک محبوب کا سورج بلند کرنے کے لیے آیا ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھائے نہیں جاتے۔ یاد رکھنا، مارکہ بدر تاریخ کا وہ مارکہ ہے۔ آج ہم لوگ تو صرف نعرے لگا کے گھر جانے والوں میں سے ہیں۔ جب کوئی بندہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، جب بھی کوئی بندہ بدر کی فضا پیدا کرنے کے لیے میدان میں نکل آتا ہے، نیت خاص ہو، نیت خالص ہو، نیت سچی ہو، فرمایا پھر اللہ بندوں کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، جس مورخ نے بھی لکھا ہے، کیا سنہری لکھا ہے، ایسا مارکہ دین اسلام کا اقلیت نے اکثریت کو، ایمان نے اسلحے کے زور والے کافروں کو، اور غور کیجئے گا 1000 کے لشکر کو 313 مرد مسلمان نے ایسا نست و نابود کیا، قیامت تک غزوہ بدر کا ذرہ ذرہ کل کائنات کے اندر آنے والا کافر مشرک یاد رکھے گا اللہ نے بدر کے اندر مسلمانوں کو عزت سے کیسے نوازا تھا۔ لیکن یاد رکھنا، کافر کو تکبر اور مان ہوتا ہے دنیا کی دولت پر، مگر صحابہ کو، اہل ایمان کو، مسلمانوں کو مان ہوتا ہے یا خدا پر یا محمد مصطفیٰ کی ذات پر۔ عالم اسلام کی بہت بڑی تاریخ، قرآن نے جس کو یوم الفرقان کہا ہے، اس مارکے کو غزوہ بدر کہا گیا۔ قرآن یوم الفرقان کہتا ہے، آج دن تک بڑے بڑے کافروں کے وہ ستون جو اسلام کو ڈبونا چاہتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ روس ہو، چاہے وہ طاغوتی طاقتیں ہو، نوجوانوں اور بزرگوں، آج رمضان المبارک پاکستان 27 رمضان المبارک کو مال سے وجود میں آیا تھا۔ اللہ کے محبوب اس پاکستان کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، فرمایا جس طرح اسلام
ڈوبنے کے لیے نہیں آیا۔ رب کعبہ کی قسم پاکستان بھی کافروں ڈوبنے کے لیے نہیں آیا۔ وہ ماں بھی بچہ پیدا نہیں کر سکی جو پاکستان کا نام ختم کرنے والا ہو۔ ہزاروں کاوشیں ایسی کہ ہر ہزاروں لاکھوں کاوشیں ہوئی، ہزاروں لاکھوں بے ایمانوں نے ملک پاکستان کو بیچنا چاہا۔ ہمارے ملک پاکستان کے غدار حکمرانوں نے، سیاستدانوں نے پاکستان کا سودا لگایا۔ 20 سال 30 سال پاکستان کی سوئی گیس کو، پاکستان کے خوبصورت ان وادیوں میں چھپے ہوئے راز سونے چاندی ہیرے جواہرات کا سودا کرنا چاہا۔ رب کعبہ کی قسم اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے۔ یہ بھی بدر کی وہ سنہری تاریخ ہے، پس منظر سمجھو، غزوہ بدر کا پس منظر سمجھو۔ آؤ تمہیں اسلام کی تاریخ کے بعد وہ غزوہ بدر کی تاریخ کا ایک اور پہلو آپ کی ذہن نشیں کرنا چاہتا ہوں۔ اعلان نبوت ہوا، توجہ ہے جی سب دوستوں کی، اعلان نبوت ہوا، اعلان نبوت۔ مکی دور کافروں نے مسلمانوں کو تکلیفیں دی۔ حضرت عمار بن یاسر کی ماں کو مکے کے چوک میں لٹکا کے ایک اونٹ سے ایک ٹانگ، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ سے باندھ کر مخالف سمتوں میں اونٹوں کو دوڑایا گیا۔ حضرت خبیب کو تپتے ہوئے تیل میں زندہ جلایا گیا۔ حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا۔ بڑی اسلام نے قربانیاں دی، اسلام کو بڑی تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ کبھی مصطفیٰ کو، ان کی لاڈلی زوجہ سیدہ خدیجہ کو 3 سال کے لیے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور رکھا گیا۔ مکے کے کافر، مکے کے یہودی کبھی صحن کعبہ میں میرے محبوب پر اونٹ کی تازی اوچھریاں پھینکتے رہے، کبھی طائف کے بازار میں، کبھی مکے کے بازاروں میں جادوگر نعوذ باللہ، جادوگر نعوذ باللہ آوازیں کستے رہے، تکلیف دیتے رہے۔ بزدل کافر سمجھتا تھا اسلام کا سورج ڈوب جائے گا۔ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے، دعا فرماتے رہے، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ قوم مجھے نہیں جانتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا ڈر گیا۔ نوجوانوں بزدلی سمجھتے تھے، یہ بزدلی نہیں ہوتی۔ مکے کے کافروں نے مکے میں میرے محبوب کو بڑا ستایا، محبوب معاف کرتے رہے، معاف کرتے رہے۔ کافر سمجھتے رہے محبوب ڈر گئے ہیں، بزدل ہوں گے، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے نہیں تھے، صلح پسند تھے۔ آج بھی کوئی اگر اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے چلا جائے، لوگ سمجھتے ڈر گیا ہے۔ بدبخت تو ڈرا نہیں، صلح پسند ہے، صلح پسند۔ رسول اللہ کا فرمان ہے اگر کوئی تنگ کرے اسے کہو بھائی معاف کر دو، غلطی ہوگی بھائی جاؤ معاف کر دو، بھائی معاف کر دو، لڑتے انسان نہیں، چھوڑ دو، معاف کر دو۔ صلح پسند ہو، لوگ سمجھتے ہیں بزدل ہے، حالانکہ وہ ڈرا نہیں، وہ مصلحت پسند ہوتا ہے، فتنہ پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صلح پسند تھی۔ قرآن کہتا ہے وَالصُّلْحُ خیر، صلح پسندی بہتر چیز ہے۔ نوجوانوں لکم دینکم ولی دین، پورا دین محبوب لے کر آئے۔ 15 سال تک لڑائی نہیں کی، کافروں کو سمجھایا، ہاتھ جوڑ جوڑ کے انہیں سمجھایا بھئی کافروں نہ کرو، اللہ کے محبوب کو تم نہیں جانتے، مصطفیٰ کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافر سمجھے محبوب ڈر گئے، فرماتے مدینہ پہنچے جسے یثرب کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہو گیا۔ مکے کے اندر کافروں نے سمجھا مدینہ جا کے بھی مسلمانوں کو تنگ کریں گے، مسلمانوں کے مویشی چوری کر لیتے، گائے بھینسیں بکریاں اونٹ چوری کر لیتے، تجارتی قافلے روک لیتے، مسلمانوں کا مال لوٹ کے کھا پی جاتے۔ عبداللہ بن نبی رئیس المنافقین ہے، مدینہ پاک میں خط بھیجتا ہے، خط، اور مدینہ پاک کے لوگوں کو کہتا ہے مدینہ والو سن لو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے ہیں، یہ ہمارے حوالے کر دو، ان کو ہمارے حوالے کرو۔
ورنہ ہم تمہاری بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ کے لوگوں نے پیار کیا، مدینہ کے لوگوں نے استقبال کیا، مدینہ کے لوگوں نے محبت کی، انصار مدینہ نے مہاجرین کو اپنے سینے سے لگایا۔ آج دسترخوان لگاؤ نا، دسترخوان، 4 بندے بیٹھے ہو، 5واں آ جائے، بجائے اس کی مہمان نوازی کرنے کا آنکھیں نکالتے بھی تو کیوں آیا، ہماری کھجور کم ہو جائے گی۔ نا مسلمانوں، اسلام کو سمجھو، اسلام محبت کا درس دیتا ہے۔ دسترخوان وسیع کرو، پیار دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو اللہ نے عزت دی۔ فرماتے ابو بکر، عمر بن خطاب، حضرت سعد بن ابی وقاص، بڑے بڑے جلیل، توجہ میری طرف، بات بڑی قیمتی ہے جوانوں، توجہ میری طرف، جتنا محبت اور چاہت سے درس سے پیغام آپ کو دے رہا ہوں، یہ میرے دل کی دھڑکن، میرے دل کی آواز ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ اس آواز میں میرے ساتھ برابر کے شریک ہو۔ کل بروز قیامت نامہ اعمال کھلے، کہہ سکو مولا ہم تقریر تو نہیں کرتے تھے، مگر ایک تقریر کرنے والا، حق بیان کرنے والا کہتا ہم اس کی تصدیق کرتے تھے۔ کو سبحان اللہ، کو سبحان اللہ۔ نوجوانوں اور بزرگوں، ابو دجانہ امیر حمزہ جلیل القدر صحابہ نے کلمہ پڑھ لیا، ادھر قریش نے حملے کی دھمکیاں لگانا شروع کر دی۔ آقا راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خط لکھے اور کہا قریش شام کے تجارتی قافلے مدینہ پاک میں آ کے مدینہ سے گزرتے ہیں، شام کے شامی قافلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے متعلق جب عجیب عجیب باتیں کی، مدینہ کے لوگوں نے کہا شام کے قافلے یہیں سے گزر کے مکے جاتے ہیں، ہم قافلہ روک دیں گے۔ خبردار، محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی زبان دراز کی۔ نوجوانوں اور بزرگوں، مدینہ کے قریب کے قبائل محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین اسلام آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے بیعت ہونا شروع ہو گئے۔ قافلہ بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، مسلمانوں کو تکلیف دینا شروع ہو گئے۔ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سپاہیوں اپنوں کو، عبداللہ بن جیش کو، ان کی نگرانی میں عمر بن حضرمی کو، دونوں کو کہا بھی جا کے ذرا کھڑے ہو جو قافلہ روکو، یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، ان کو ذرا تربیت کریں، ان کو سمجھائیں کہ اگر تم اس طرح بار بار تنگ کرو گے تو اسلام ڈوبنے کے لیے نہیں آیا۔ قافلہ روکا۔ ابو سفیان قافلہ لے کے آ رہا تھا شام سے۔ نوجوانوں، مکے کے کافر اپنا ایک بڑا سربراہ متعین کر دیتے، اس کو مال دے دیتے، وہ جا کے منڈی میں مال بیچ دیتا، واپس آ کے جو جس کا حصہ بنتا اسے دے دیتا۔ ابو سفیان شام سے نکلا مال لے کے، حضور کے ان 2 سپاہیوں نے قافلہ روکا۔ ابو سفیان نے تیز رفتار ایک نوجوان فوراً مکے بھیجا، کہا جاؤ مکے کے سرداروں کو کہہ دو محمد کے سپاہی ہم پر حملہ آور ہو کے مکے والوں کا مال لینے لگے ہیں۔ وہ فوراً دوڑتا ہوا گیا، اس نے اپنا کان چیرا، اپنے ناک میں سوراخ کیا، اپنی اونٹنی کے کان کاٹ دیے۔ عربوں میں مشہور تھا جب کوئی یہ کام کرتا تو کوئی حادثاتی کام رونما ہوتا تھا۔ وہ جیسے مکے میں پہنچا ہر طرف شور پڑ گیا، لوگ پوچھنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگا جو سامان شام سے آ رہا تھا، مدینہ سے گزرنے لگے تھے، محمد کے سپاہیوں نے روک دیا ہے، دوڑو مکے کے کافروں دوڑو۔ ابو جہل نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تلواریں ہمارے پاس، تیر ہمارے پاس، برچھیاں ہمارے پاس، نیزے ہمارے پاس، گھوڑے ہمارے پاس، زرے ہمارے پاس، پہنو زرہ تیار ہو جاؤ۔ 1000 سے بھی زیادہ کا لشکر تیار کیا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، ابو سفیان کے قافلے والوں کی ایک بات بتانے لگا ہوں، ذرا سننا میرے اور آپ کے لیے ہے۔ مکے والے کافروں کو بھی پتا تھا 2 چیزیں بری بات ہے، نمبر 1 جھوٹ بولنا، نمبر 2 دھوکہ دینا۔ دکھ کے ساتھ کہنے لگا ہوں، بات ذرا ناراض نہ ہونا، ہاتھ جوڑ کے، ہاتھ جوڑ کے، ہاتھ جوڑ کے، آج کا ذرا مرد مسلمان تے توجہ تو دو ذرا، جھوٹ ہم نے بولنا ہے اور دھوکہ فراڈ ہم نے کرنا ہے۔ ہمارے کاروبار، ہماری ملازمت، ہمارا بزنس، ہماری کاروباری معاملات، ہمارا بزنس سارے کا سارا 2 چیزوں کے اوپر ہے۔ پاکستانیوں، مسلمانوں، نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 دھوکہ۔
ہم مال بیچتے ہیں تو جھوٹ بول کے، مال دیتے ہیں تو دھوکہ دے کے، یہ مسلمان ہے وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ فرماتے ہیں آج مسجدیں بھی اس بات سے محفوظ نہیں ہیں، ممبر بھی محفوظ نہیں، مصلی بھی محفوظ نہیں، امام بارگاہیں بھی محفوظ نہیں، خانقاہیں بھی محفوظ نہیں، مسجد و محراب و ممبر، نوجوانوں اور بزرگوں یہ آواز بند ہو رہی ہے، اس آواز کو اٹھاؤ اور امت مسلمہ کو جگاؤ۔ جھوٹ اور دھوکہ اسلام سے پہلے بھی برا تصور کیا جاتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان سارے کام کر سکتا ہے، مسلمان دو کام نہیں کر سکتا، بددیانتی، دھوکہ اور جھوٹ، مسلمان نہیں بول سکتا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاقی جرت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ اب تو اخلاقی جرت بھی ختم ہو گئی، جو خطیب ممبر پہ سچ بولتا ہے اگلے جمعے نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کا شکر پنجتن پاک کی عطا، صحابہ کی نظر کرم، حضور کی نظر کرم، اللہ کے فضل و کرم سے اس ممبر سے حق گوئی کا اعلان ہوتا رہے گا، آواز آتی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک دو جانثار گئے تھے، ابو سفیان نے جب دیکھا ادھر سے قافلے نکلے، کافر نکلے، ادھر سے دو سپاہی تھے واپس لوٹ گئے، اس نے مکے والوں کو خط لکھا، کہا مکے والوں واپس چلے جاؤ۔ مسلمان تو ویسے ہی آئے تھے ملاقات کے لیے اور واپس آئے ضرور تھے، ہم نے رستہ بدلیا، ہم نہر و نہر واپس مکہ میں پہنچ رہا ہوں، تم مدینہ نہ آنا، چھوڑ دو۔ ادھر حزمی کے قتل کے بعد مکے کے لوگ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے کہا حملہ کرو۔ ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو لہب، مکے کے کافر تیار ہو گئے، انہوں نے کہا نا نا اب تو ہم واپس جانے والے نہیں، اب بات کر کے جائیں گے۔ ہوتے کون ہیں ہمارا راستہ، ہمارے قافلے والوں کا راستہ روکنے والے؟ نوجوانوں اور بزرگوں، اس زمانے میں یہ خبر مشہور ہوئی، مکے کے کافر تیار ہو گئے، 1000 کا لشکر لے کر۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ابو جہل، ابو سفیان، مکے کے کافر بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے مسلمانوں سے حملہ کرنے کے لیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کر لیا، فرمایا صحابہ کی تعداد 313 تھی، مسلمان ادھر 313، کافر 1000 کا لشکر۔ نوجوانوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشورہ کرنے کے لیے بلایا۔ سب سے پہلے جس ہستی نے کھڑے ہو کے دعوت فکر علل اعلان محبوب کی زبان پر لبیک کہا، زمانہ جانتا ہے اس کا نام حضرت صدیق اکبر ہے رضی اللہ ہو۔ وہ پہلا مسلمان، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی دعاؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے، عرض کی محبوبہ ہم تو پہلے انتظار کر رہے ہیں۔ عمر بن خطاب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا محبوبہ ہم آپ کے قدموں پہ خون کے آخری قطرے تک جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے، کہا محبوبہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، یا رسول اللہ تلوار کو تو پہلی زنگ لگ چکا ہے، کبھی نکلے ہی نہیں، آپ حکم کرے یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ فرماتے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تیار ہو گئے، دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے بھی اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سارے مہاجر کی باتیں سنتے رہے، خاموشی سے سنتے رہے، مسکراتے رہے، جواب دیتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد ایسے مدینے کے انصار صحابہ کی طرف دیکھا، مدینے والے سمجھ گئے، حضرت مقداد اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ آپ کی نظریں انصار صحابہ کی طرف ہے، محبوبہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں
رہی ہے یا رسول اللہ ہم ٹوٹ جائیں گے، آقا ہم نے تو اپنی جوانیاں آپ کے قدموں میں خرچ کرنے قربان کرنے کی قسم کھائی ہے۔ نوجوانوں آہستہ آہستہ سارے صحابہ انصاری صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، دست تو دست ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست تو دست ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں ہے، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں ہے، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے۔ حضرت سعد بن عباد کھڑے ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے لڑنا ہے تو آ کے لڑے، آقا ہم آپ کے حکم پر ان دیکھی قوم سے بھی جہاد کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ یا رسول اللہ یہ تو دیکھی ہوئی قومیں ہیں، آقا آپ ہمیں حکم کر دے ہم ان دیکھی قومیں جو میرے مصطفیٰ کی طرف ایک آنکھ اٹھائے ہم ان کے سر ہم ان کے جسم ہم ان دیکھی قوموں کو نست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرے تکبیر کہہ کے۔ نوجوانوں اور بزرگوں اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا پھر لشکر تیار ہوا، فرماتے مہاجرین کی تعداد 86 قبیلہ اوس کی تعداد 61، قبیلہ خزرج کی تعداد 166۔ فرمایا جوش ایمانی، جذبہ ایمانی، حب محمد و اصحاب محمد، فرد مسرت کی خوشیاں۔ فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا مولا خدا بندہ آج مدینہ کے مہاجرین و انصار مٹھی بھر لے کے مدینہ سے 80 میل دور لے کے آ رہا ہو، اے اللہ نصرت عطا فرما، اے اللہ کامیابی عطا فرما۔ فرمایا بھی اتنی باتیں ہو رہی تھی، جیش اسلام کے لشکر کی طرف محبوب معائنہ کر رہے تھے۔ نوجوانوں سنو، اپنے جوش ایمانی کو زندہ کرو۔ صحابہ کرام رمضان المبارک میں جہاد کے لیے آ گئے، ہماری آنکھ نہ کھلے ہم روزے ہی نہیں رکھتے، صبح ریڑی لگی ہے ریڑی روزہ نہیں رکھا، کیوں بھائی مزدوری کون کرے گا؟ آؤ اسلام کے اس لشکر کی بات سناتا ہوں۔ فرماتے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص ننھا مجاہد 16 سال کا، اٹھتی جوانی، محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں آیا گھر سے نکلا، ماں نے کہا پتر کلے نہیں جانا، چھوٹا بھی 14 سال کا عمیر بن ابی وقاص پتر اس کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ فرمایا نوجوانوں ایسی مائیں کہاں سے آئیں گی، نوجوانوں ایسے پتر کہاں سے آئیں گے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے 16 سال کا جوان 17 سال کا محبوب کی بارگاہ میں آیا، سرکار نے دیکھا 16-17 سال کا جوان ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرمایا قبول قبول پتر شامل ہو جاؤ۔ فرماتے چھوٹا بھائی تھا، حضرت عمیر بن بھائی کے پیچھے پیچھے چھپ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے پوچھا عمیر بن ابی وقاص چھپتے کیوں؟ کہا محبوب دیکھنا، لکھا دیوانے محبوب سے کوئی چیز چھپتی ہے؟ سرکار نے فرمایا عمیر بن ابی وقاص تم چھوٹے ہو، تم کیوں آئے ہو؟ کہا محبوبہ میں بھی جانا۔ کہا بھائی یہ کوئی کھیل کود یا کوئی عام کہیں سفر تھوڑا ہے، یہاں تو بڑے بڑے سینہ سپر، بڑے بڑے سر کٹیں گے، بڑی بڑی جوانیاں اسلام کے لیے قربان ہوگی، بڑے بڑے مردان مجاہد اسلام کے سورج کو دوبارہ سے طلوع کریں گے، اسلام کا علم بلند ہوگا۔ آج غزوہ بدر میں خون کی ندیاں بھی بہہ سکتی ہیں، پتر تم چھوٹے ہو، جاؤ گھر چلے جاؤ۔ کہتا میں گھر نہیں جانا۔ کہا یا رسول اللہ میں گھر نہیں جانا۔ کہا بیٹا تم چھوٹے ہو، قد بھی چھوٹا، عمر بھی چھوٹی۔ کہا یا رسول اللہ ایک بات کرنی ہے۔ کہا بولو۔ کہا محبوبہ یہ میرا بھائی ہے، 2 سال مجھ سے بڑا ہے، یہ جا سکتا ہے میں کیوں نہیں جا سکتا؟ فرمایا طاقت میں زیادہ ہے، قد میں بڑا ہے۔ کہا محبوبہ
اگر اجازت ہو ایک بات کر لوں؟ کہا بولو بیٹا۔ کہا یا رسول اللہ یہ بھائی کا قد صرف بڑا ہے، طاقت میں مجھ سے کمزور ہے، کشتی کرا کے دیکھو کشتی۔ فرماتے مدینہ کے مجاہد جا رہے تھے، آج ہم لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، آج دیوانے مسلمان کے کہلواتے ہیں روزہ کوئی نہیں، تراویح کوئی نہیں۔ آج اللہ پاک ہمیں جتنے روزے رہ گئے بلند آواز سے کہنا اللہ پاک ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دے دے، تراویح پڑھنے کی توفیق دے دے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، ننھا مجاہد آیا، کہا محبوبہ کشتی کرا لو نا، پھر پتہ چل جاتا ہے۔ بڑا بھائی سعد بن ابی وقاص قریب آیا، کشتی شروع ہونے لگی۔ نوجوانوں اور بزرگوں، چشم فلک نے بھی کیا نظارہ دیکھا ہے، چشم فلک نے بھی کیا خوب نظارہ دیکھا۔ آج ننھا مجاہد مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہونے کے لیے، دشمن سے لڑنے کے لیے اور سیسا پیر ہونے کے لیے آج مصطفیٰ کی مائیت میں آج اپنے بھائی سے کشتی کرنے لگا ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے کشتی ہونے لگی، گلے ملنے لگے۔ گلے ملتے ہی ایک بھائی نے گلے ملتے دوسرے کو کہا، سعد نے کہا یار تیرا تو کام ہو گیا ہے، گر جانا اوپر مجھے آنے دینا، تیرا کیا جاتا ہے؟ کہا ٹھیک ہے بھائی، صلح ہو گئی۔ نوجوانوں محبوب کی محبت کا انداز دیکھو، کشتی شروع، کشتی ہوئی، سعد بن ابی وقاص نیچے گر گئے، عمیر بن ابی وقاص اوپر آ گئے۔ محبوب نے فرمایا ابو بکر یا چھڑا دو، چھڑا دو، جہاں سعد بن ابی وقاص جائے گا وہاں ننھا مجاہد بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو اڈی سبحان اللہ ہی نہیں نکل دی۔ ہاں جی، یہ اسلام کے مجاہد کی قربانیاں، ہماری آواز ہی بند۔ ساقی صاحب نے روزہ رکھا ہوا، لوگوں میں روزہ لگ جاتا، تھوڑی تقریر ہو، آپ کے آنے سے پہلے ہم نے ریکارڈنگ کی ہے حضرت علی کی شہادت پر، کیونکہ میرے پاس بھی ٹائم کم ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم نے آدھا گھنٹہ لگا کے ریکارڈنگ کی، جڑے بابا جی پہنا سے میں پوچھو، لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص اوپر آگے، سرکار ابوبکر صدیق نے چھڑایا، کہ ننھا مجاہد بھی ساتھ جائے گا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، چشم فلک نے بھی یہ کشتی کے نظارے دیکھے ہیں۔ فرماتے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ اور بڑا بھائی گر گیا، چھوٹا بھائی اوپر، کیونکہ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی بالے پر۔ نوجوانوں اور بزرگوں، کافروں نے کنویں پہ قبضہ کر لیا، نہتے مسلمان صحرائے مدینہ میں آ کر پہنچے ہیں، بدر کے مقام پر، دھوپ تیز، عرب کے صحراؤں کی دھوپ، صحابہ کرام رمضان المبارک میں صحرا پہ آ کے ڈیرے ڈالے، شکوہ نہیں کیا۔ حفیظ جلندری نے لکھا ہے تیرے حبیب کے قدم میری اس خاک پہ آئے، تیرے حبیب کے قدم میری اس خاک پہ آئے، الہی حکم دے سورج کو اب نہ آگ برسائے، فرماتے میرے دامن سے گر ان کو ہوائے گرم آئے گی۔ زمین کہتی ہے، اللہ سے بات کرنے لگی، حفیظ جلندری کیا کمال ہے، حفیظ جلندری تیرے لفظوں پہ قربان، کہتا ہے میرے دامن سے، زمین کہتی ہے میرے دامن سے گھر ان کو ہوائے گرم آئے گی، تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ محبوبہ خدا بندہ ٹھنڈا کر دے، اب بارش برسا، مسلمانوں کے پاؤں جمے، ٹھنڈی بہار، ٹھنڈا موسم، پانی جمع ہو گیا، بارش آ گئی۔ قرآن سورۃ الانفال بیان کرتا ہے، فرمایا دو کافر نہ رات کے اندھیرے میں چپکے سے آئے، انہوں نے کہا جاؤ ذرا سی آئی ڈی لے کے آؤ، چپکے سے آئے، فرمایا پہلے پانی پی رہے تھے، ایک صحابی نے کہا مسلمانوں کے حوض سے نا کافر آ کے پانی پی رہے تھے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ محبوبہ او کافر بیٹھا پانی پی رہا ہے، آقا اجازت ہو تو تیر مار دوں، نیزہ مار دوں، آقا اجازت ہو تو۔ نبی کریم رحمت للعالمین، نوجوانوں ایسا نبی امت میں کسی اور کو نہیں مل سکتا، ہم خوش قسمت ہیں، خوش قسمت، اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کو امتی بنایا ہے۔ صحابہ عرض کرنے کے محبوبہ اجازت ہو تو تیر مار دوں، نیزہ مار دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق اللہ کا
کنبا ہے، فرمایا پینے دو، جی بھر کے پینے دو، جی بھر کے پیا۔ ساقی کوثر سے کوئی خالی ہاتھ جا سکتا نہیں۔ تیرے میں خانے کی خیر ہو اے ساقی، تیرے میں خانے کی خیر ہو اے ساقی، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گردوں کو تھام لے ساقی۔ نوجوانوں پانی پیا، پھر بدر کا میدان ہوا۔